بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كل حجت ابن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات پڑھیں محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے. ولایت نظری اور ولایت عملی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ کامیابی انسان کو تبھی ملتی ہے جب وہ ولایت کے نظام میں اپنی زندگی گزارے. اگر اس نظام سے باہر زندگی گزارے وہ زندگی حیوانی تو ہو سکتی ہے پر انسانی زندگی نہیں ہو سکتی. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ ولایت کی زندگی گزارنے کے لیے نظام ولایت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دو نظام آپ کو نظر آتے ہیں. ایک نظام ولایت کا نظام ہے،
ایک نظام، اس کے مقابلے میں جو بھی نظام آئے گا اسے قرآن نے یا طاغوت بولا ہے یا دجالی نظام بولا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بندہ رہتا دجالی سسٹم میں ہے، لیکن اس سسٹم میں رہتے ہوئے بھی وہ اللہ کا نام لیتا ہے، وہ نبی کا نام لیتا ہے، وہ علی کا نام لیتا ہے۔ تو اصل جو جنگ ہے وہ سسٹم کی جنگ ہے۔ یہاں جنگ مذہب کی جنگ نہیں ہے، جنگ دین کی جنگ ہے۔ مذہب فرقے کو کہتے ہیں، دین ایک نظام کو کہتے ہیں۔ تو مسلمان جب فرقہ کھیلتا رہے گا تو یہ کبھی نظام کے بارے میں سوچے گا ہی نہیں، لیکن جب سارے ایک دین پر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ حبل اللہ کون ہے؟ یہ حبل اللہ ولایت اہل بیت کا نام ہے۔ یہ حبل اللہ اس نظام کا نام ہے کہ جب یہ حبل اللہ اس کے ہاتھ میں ہوگی، اللہ کی رسی اس کے ہاتھ میں ہوگی، تو تب کائنات میں یہ امن کو قائم کر پائے گا۔ کہ ہم نے کہا کہ کئی نظام دنیا میں آئے، کمیونزم آیا، سیکولرزم ابھی چل رہا ہے، کچھ لبرل نظام، کیپٹلزم، مختلف نظام دنیا لاتی گئی، آزماتی گئی، اور ہر نظام ناکام ہوتا رہا۔ ابھی جو سرمایہ داری کا نظام ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کئی ممالک میں ناکام ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں تب جا کے امام زمانہ کا ظہور ہوگا جب دنیا والے ہر نظام کو آزما چکے ہوں گے، تو دنیا کا ہر بندہ کہے گا ہمیں کوئی نیا نظام چاہیے، اور اس نظام کا نام نظام اسلامی ہے، اور اس کو نافذ امام زمانہ کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ اب اس نظام کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، تب تک اس نظام سے دوری نہیں کر پائیں گے۔ کہ کئی لوگ جنگ صفین میں تھے، نعرہ اللہ کا تھا لیکن نظام طاغوت کا تھا۔ کہ میں نے کہا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلاتے رہیں گے۔ تو عمار علی کے ساتھ تھا، علی کا نظام جنت کا نظام ہے، اور اس کے مقابلے میں جو بھی نظام لائے گا وہ نظام جہنم ہوگا، اور اس نظام پہ جو بھی چلے گا۔ اب بندہ نمازیں پڑھے، بندہ روزہ رکھے، لیکن اگر غلط نظام میں زندگی گزار رہا ہے تو اس انسان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ لیکن میرے چھٹے امام فرماتے ہیں 2 رکعت نماز ایسی پڑھے جس میں حضور پروردگار عالم ہو تو وجب علیہ الجنہ، اس بندے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو آج ہر جوان کو اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ایک سسٹم ہے، تو میں نے کچھ آپ کو چیزیں بتائی تھی کہ دجالی سسٹم کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ سسٹم ایک آنکھ والا ہے، اور امام زمانہ جس سسٹم کو نافذ کریں گے، یا الہی سسٹم حضرت مہدی کے سسٹم کو نافذ کریں گے، وہ سسٹم 2 آنکھوں والا سسٹم ہوگا۔ ایک آنکھ کا کیا مطلب؟ یہ کون سی آنکھ ہے؟ مطلب یہ جتنے بھی فیصلے کرے گا اس کی بنیاد اکنومک ہوگی، اس کی بنیاد مال ہوگا، اس کی بنیاد پیسہ ہوگا، اس کے قوانین پیسے کی بنیاد پہ بنیں گے۔ اب یہ سسٹم اتنا پھیل جائے گا کہ لوگ جب بیٹیوں کے رشتے کریں گے تو نگاہ مال پر ہوگی، جب یہ نوکریاں کریں گے تو نگاہ مال پر ہوگی، جب یہ کچھ بھی کریں گے نگاہ مال پر ہوگی۔ اب یہ سسٹم آ جائیے عزاداری امام حسین میں ہے، تو اس میں بھی جو نگاہ اور مرکز اگر مال بن جائے تو یہ عزاداری کمرشلزم ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ لوگ مولوی اس لیے نہیں بنیں گے کہ اللہ کا ذکر کریں، اس لیے بنیں گے کہ مال بٹوریں۔ سسٹم کیا بن جائے گا؟ اب وہی لوگ جو کہے کہ شیعہ بدعت کرتے ہیں۔ ہاں کئی ایسے لوگ تھے، ایک گاؤں میں مجھے لے گئے، کہنے لگے مولانا یہاں جتنی بھی زنجیر بنانے والے ہیں سارے وہابی ہیں۔ یہ جو مومنین زنجیریں لگاتے ہیں سارے بنانے والے وہابی ہیں۔ میں نے کہا جب خود کہتے حرام ہے پھر زنجیر کیوں بنا رہے ہیں؟ تو مال، یہ سسٹم اکنومیکلی سسٹم ہے۔ ہاں اب شیعہ علم بنائے تو سمجھ آتی ہے، کوئی وہابی علم بنائے تو نگاہ کس پر ہوتی ہے؟ نگاہ مال پر ہوتی ہے، نگاہ پیسے پر ہوتی ہے۔ تو سسٹم جب اکنومیکلی سسٹم بن جائے تو ہر بندہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، اس میں کمرشلزم آ جاتا ہے، اس میں مال بٹورنا آ جاتا ہے۔ اب یہ نور خان تو بنتا ہے لیکن حسین کی محبت میں نہیں، مال کی محبت میں۔ یہ ذاکر تو بنتا ہے حسین کی محبت میں نہیں، مال کی محبت میں۔ وہ جنگ صفین میں علی کے ساتھ جا تو رہے تھے، علی کی محبت میں نہیں، مال غنیمت کی محبت میں۔
حدیث کی آیت ہے کہ مسلمان جنگ احد میں نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے کیونکہ غنیمت کی محبت زیادہ تھی، مصطفیٰ کی محبت کم تھی۔ یہ شروع دن سے سسٹم حاوی ہے، اس کے سارے فیصلے مال کی بنیاد پہ ہوں گے کہ ملک سے تعلقات بنائیں گے، کس بنیاد پر؟ مفادات کی بنیاد پر۔ سعودی عرب سے تعلق یہ نہیں کہ آپ کے حکمرانوں کے دنوں میں سعودی عرب کی بڑی محبت ہے، ان سے بھی جا کے پوچھئے تو وہی جواب دیں گے جو ٹرمپ نے جواب دیا تھا کہ میرا کیا جائے بن سلمان کیا کر رہا ہے، اگر میں 500 ملین کا اسلحہ بیچ رہا ہوں تو مجھے تو پیسہ مل رہا ہے۔ اور دنیا کے وہ بڑے بڑے کنٹریز جو رٹ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہیومن رائٹس اور ہیومن رائٹس، اور سب سے زیادہ انسانوں کو مارنے کے لیے اسلحہ بھی وہ خود ہی بناتے ہیں۔ تو یہ سارا چورن بیچنا ہوتا ہے۔ اصل جس سسٹم کی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ مال ہے۔ وہ چائنا کا سسٹم ہو، وہ جاپان کا سسٹم ہو، دنیا صرف مال بنانے کے لیے قوانین بناتی ہے، تعلقات کریٹ کیے جاتے ہیں۔ اب اسرائیل سے میرا کیا جائے؟ میں اسرائیل سے تعلق بناؤں گا، اگر پاکستان کا فائدہ ہے تو تعلق بنانے میں کیا جاتا ہے؟ تو یہ کون سا نظریہ ہے؟ یہ دجالی نظریہ ہے۔ لیکن ایک سسٹم ہے، امام زمانہ کا سسٹم، اللہ کا سسٹم، نبی کا سسٹم، جو ایک آنکھ والا نہیں ہے، 2 آنکھ والا ہے۔ وہ سسٹم کہتا ہے مال بناؤ، پیسہ بناؤ، گھر بناؤ، خود کو اکنومیکلی مضبوط کرو، لیکن ہر شے مضبوط کرنے سے پہلے ایک اور آنکھ ہے، وہ بھی کھلی ہونی چاہیے۔ یعنی ایک آنکھ مال پر ہو، دوسری آنکھ قیامت پر ہو، کہیں یہ مال تیری قیامت کو نقصان تو نہیں دے رہا۔ یہ مت دیکھو میں اس مظلوم کی مدد کروں گا تو مجھے نقصان ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے اور قیامت اور آخرت کی بقا ہے، لہذا فلسطینی مظلوم بھی ہو جائے تو شیعوں اس کی مدد کرنا۔ لوگوں کو کم پتہ ہے سب سے زیادہ متعصب شافعی ہوتے ہیں شیعوں کے لیے، یہی فلسطین کی جو اکثریت وہاں شافعیوں کی ہے، سب سے زیادہ تعصب اگر شیعوں کے لیے رکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کے ماننے والے نہیں، امام شافعی کے ماننے والے، لیکن سب سے زیادہ اگر ان کی کسی نے مدد کی تو اہل بیت کے ماننے والوں نے مدد کی۔ ابھی اتنے میزائل پہنچے، ساری مدد ہوئی، کس نے مدد کی؟ اہل بیت کے چاہنے والوں نے مدد کی۔ ہم نے یہ نہیں سوچا وہ ہمیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کا کلام کیا ہے، حسین کی سیرت کیا ہے، اور اسی سیرت کے مطابق اب کتنا بھی نقصان ہو رہا ہے اس اسلامی ملک کو، وہ سارے نقصانات کو خرید رہا ہے لیکن مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ وہ سسٹم کی نشانی بن رہا ہے جو سسٹم امام زمانہ آ کر نافذ کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پڑھیں۔ اور اس اکنومیکلی سسٹم کی جو سب سے بڑی بلا ہے جس سے مسلمانوں کو دیمک کی طرح کھایا جا رہا ہے، یہ سسٹم چند چیزوں پہ چلتا ہے۔ ایک اکنومک ہے، دوسرا یہ سسٹم شہوت کی بنیاد پہ چلتا ہے، یاد رکھیے۔ تیسرا اس سسٹم کا جو سب سے بڑا اساس ہے وہ شراب ہے۔ یہ 3 چیزیں وہ ہر ملک میں نافذ کرتے ہیں، ایک اکنومک، دوسرا شہوت، تیسرا نشہ۔ کیونکہ یہ 3 چیزیں جس بھی معاشرے میں آ گئی اب اسے کتنے بھی کلمے پڑھنے ہیں پڑھتا رہے گا، کیونکہ شراب پیے گا تو غیرت ختم ہو جائے گا، نشہ کرے گا دماغ تو کام ہی نہیں کرے گا نا۔ مسلمان اس کے ریزن سمجھے کہ اللہ نے اگر کسی چیز کو حرام کیا کیوں کیا؟ ہر معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی اس کا اقتصاد ہوتا ہے، اس کی اکنومک ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جس معاشرے میں فقر آ جائے اس معاشرے میں فحشا آتا ہے، اس معاشرے میں کرائم بڑھتا ہے، قتل بڑھتا ہے، غارت بڑھتی ہے، کیونکہ جو بھوکا ہے اسے تو کھانا چاہیے نا۔ اگر کھانا تم فراہم نہیں کرو گے وہ چوریاں کرے گا۔ اب ایک خاتون ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، وہ کیا کرے گی؟ وہ فحشا کی طرف جائے گی۔ اور اس معاشرے کے جو امیر ہیں وہ غریبوں کی غربت سے استفادہ کریں گے، اور بھی عصمت دری کریں گے، کبھی عفت دری کریں گے، کبھی بے حیائی کی طرف جائیں گے، کیونکہ 2 طبقے بن جائیں گے، ایک امیر طبقہ بن جائے گا، ایک غریب طبقہ بن جائے گا۔ اسی لیے مولا نے غربت کو توڑنے کے لیے اور سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے علی رات کے اندھیروں میں اٹھتے تھے، ان غریبوں کا پیٹ پالتے تھے۔
تو یہ کام سسٹم اسلامی کی ایک کڑی ہے، کیونکہ جب تو غریب کا پیٹ پالتا ہے تو غریب کو گویا چند گناہوں سے بچاتا ہے، اسے چوری سے بچاتا ہے، اسے بے حیائی سے بچاتا ہے، اسے شہوت گری سے بچاتا ہے۔ تو علی کے سسٹم پہ جب چلو گے تو یہ سسٹم انسان کو دیندار بناتا ہے۔ لیکن وہ سسٹم جس کا نظریہ یہی ہے کہ بس پیسہ بنانا ہے، اب وہ پیسہ کسی غریب کو لوٹ کے بنانا ہے، مجھے تو بنانا ہے۔ اگر کسی غریب کے پاس پیسہ نہیں لیکن مجھے تو پیسہ چاہیے، میں اس سے رشوت لوں گا تاکہ وہ کمزور سے کمزور ہوتا جائے، ہوتا ہے تو ہو جائے، مرتا ہے تو مر جائے، مجھے تو اپنی اکنامک کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ کون سا سسٹم ہے؟ یہ دجال کا سسٹم ہے۔ لیکن علی کا سسٹم یہ نہیں ہے۔ فرماتے رسول خدا ایک دن گھر جاتے ہیں، کیا دیکھا جناب سیدہ نے؟ اپنے بابا کو کس حال میں دیکھا؟ جناب خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ نبی جب گھر میں آتے ہیں تو میں نے کیا دیکھا؟ نبی کے بدن پر کرتا نہیں تھا، بلکہ نبی نے اپنے بدن پہ جو بوری ہوتی ہے گندم کی وہ پہنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا حبیب خدا کرتا کہاں ہے؟ نبی نے فرمایا جب ساری گندم بانٹنے گیا، تقسیم کر چکا، واپسی میں گھر کے راستے پر تھا، ایک مسکین ملا جس کے بدن پہ کپڑا نہیں تھا۔ اس نے یہ کہا ہے کوئی اللہ کے نام پہ میرے بدن کو کپڑا پہنانے والا؟ میں نے کہا میرا کرتا تو اور بھی گھر میں پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا میں نے اپنا کرتا اتار کے اسے پہنا دیا۔ میں نے کہا میں یہ چند گلیاں بوری پہن کے گھر پہنچ سکتا ہوں۔ دیکھیے دونوں سسٹموں کا فرق کتنا ہے۔ ایک سسٹم خود کو بچانے کے لیے دنیا کو تباہ کر رہا ہے، اور دوسرا سسٹم تجھے کربلا میں نظر آتا ہے کہ خود کو قربان کر کے امت کو بچا رہا ہے۔ زمین و آسمان کا 180 ڈگری کا فرق ہے دونوں سسٹموں میں۔ اب تجھے یہ دیکھنا ہے کہ تو کس سسٹم پہ چل رہا ہے، تو کس سسٹم کو فالو کرنے والا ہے۔ تو ایک یہ سسٹم بس اپنی اکنامک کو مضبوط کرتا ہے، کچھ بھی کر کے مجھے اپنی اکنامک کو مضبوط کرنا ہے، ملکوں کو تباہ کرنا ہے، تباہ ہو جائیں، مجھے تو اپنا نشے کی چیز بیچنی ہے، اس سے لوگ تباہ ہوتے ہیں تو میرا کیا جائے؟ کیونکہ مجھے صرف خود کو مضبوط کرنا ہے، اکنامک کو مضبوط کرتا ہے۔ لوگوں کو کس طرح کھوکھلا کرتا ہے؟ ربوی نظام۔ اب پاکستان اتنے قرضے لیتا جا رہا ہے، آپ 1 کروڑ دو، اس کی جگہ پہ 1 کروڑ 30 لاکھ آپ کو دینے پڑے، اور سارا بجٹ برڈن کس پہ آتا ہے؟ عوام پہ آتا ہے۔ اب دیکھیے وہ کس طرح سسٹم چلاتے ہیں، برڈن آپ پہ کس طرح ڈالا جائے گا؟ بجلی مہنگی کر دی جائے گی، گیس مہنگا کر دیا جائے گا، پیٹرول مہنگا۔ اب پیٹرول جب مہنگا ہوگا غربت کس میں آئے گی؟ عوام میں ہو جائے گی۔ تو عوام چاہے نہ چاہے کرپشن میں چلی جائے گی۔ جب کرپشن میں گئی تو حرام خوری میں چلی جائے گی، جب حرام میں چلی گئی اب اس کے ذہن پر نہ اللہ کی باتیں اثر کریں گی، نہ حسین کا کلام اثر کرے گا۔ تو وہ آمدن ایک ایسا سسٹم بناتے ہیں کہ ہر مسلم ملک غربت میں رہے، یہ دن بدن بڑھتا رہے، اور آپ کے سیاستدان کرپٹ، حکمران کرپٹ، ایک روڈ بنتا ہے 6 مہینے کے بعد خراب ہو جاتا ہے، تو ظاہر ریکوری کیسے ہوگی؟ جب آپ 6 مہینے 1 سال میں 2 مرتبہ روڈ بنا رہے ہو، جس روڈ کو 6 سال چلنا چاہیے وہ 6 مہینے چلتا ہے، لہٰذا آپ نے عوام سے پیسہ جمع تو کیا، پھر آپ نے اسی روڈ پہ پیسہ لگا دیا، کوئی آپ نے کچھ کمایا ہی نہیں، سارا وہیں پہ کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ تو یہ وہ سسٹم ہے۔ لیکن ان کے ملکوں میں چلے جائیے، انہوں نے کرپشن فری اپنے ملک کو رکھا ہوا، ان کے ملکوں میں چلے جائیے اپنے نظام کو بڑا کڑک طریقے سے چلا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے نظام کو دن بدن تباہ کر رہے ہیں۔ دوسرا، ایک ملک کو سودی نظام میں بدل دو، دوسرا ان ملکوں کو شہوت کے ذریعے ان کے جوانوں کی عفت کو تباہ و برباد کر، ان کے خواتین کی حیا کو تباہ و برباد کر دو۔ آج بھی میں کوئی ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا، کوئی بول ٹی وی، تو ایسے ایسے شو بنائے جا رہے ہیں کہ جس میں گانا چلتا ہے، ایک جوان ناچتا رہتا ہے۔ مسلمان کو تو کمپٹیشن کرنا چاہیے تو قرآن کا کمپٹیشن ہو، تاریخ اسلام کا کمپٹیشن ہو، چلو یہ بھی نہ ہو کوئی شعر و شاعری کا کمپٹیشن ہو، چلو یہ بھی نہ ہو تو جوان کو جس طرح پڑھے لکھے جوان ہوتے ہیں، سی ایس ایس والے مختلف جوان، ان کی یادداشت کا آئی کیو لیول کا کمپٹیشن ہو۔ اب نوجوانوں کو کہاں پہ لگا دیا؟ نچوانے پہ لگا دیا، اور پیچھے سے جو خواتین کپڑے پہنتی ہیں آپ وہ دیکھیں، فحاشت ایسے نہیں پھیلتی، ذرا باریکی سے دیکھیے کہ آپ کے جتنے وقفے آتے ہیں، وہ پیپسی کا ہو، وہ کوک کا ہو، وہ کسی بھی کمپنی کا وقفہ ہو، اس میں کسی بھی خاتون کو پاکستانی لباس پر نہیں دیکھیں گے، پورا ویسٹرن کلچر لایا جاتا ہے۔ شاید پاکستان کا کوئی وقفہ ہو جس میں ڈانس نہ ہو،
شاید کوئی وقفہ ہو جس میں گانا نہ ہو. اب پیسٹ کا گانے سے کیا جائے بھائی، صابن کا گانے سے کیا جائے، سرف کا گانے سے کیا جائے. تو اس سسٹم کو کیسے تباہ کیا جاتا ہے؟ نوجوان کی عفت دو طرح سے تباہ ہوتی ہے، یا خواتین کو بے حیائی کرا کے اس کی عفت کو تباہ کرو، میوزک کے ذریعے اس کی عفت کو تباہ کرو، ڈانس کے ذریعے اس کی عفت کو تباہ کرو. یعنی جو بیسک چیزیں اسلام کی ہیں کہ اسلام میں غنا حرام ہے، اسلام میں بے حیائی حرام ہے، اسلام میں شہوت اندوزی حرام ہے، انہی چیزوں کو دکھا دکھا کر یعنی جو اسلامی نظام ہے اس اسلامی نظام کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. اور ہمارے قوم اس بات پہ خوش ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے میزائل بنا دیے. میزائلوں سے قومیں نہیں بنتی، کرداروں سے قومیں بنتی ہیں. جنگ بدر میں یا جنگ احد میں جو نبی نے جنگیں جیتی تھی، ایک جنگ میں مسلمان کم تھے پر جیتے، دوسری جنگ میں مسلمان زیادہ تھے پر ہارے. جیتے تب تھے جب کردار بلندیوں پر تھا، اور ہارے تب تھے جب کرداری خلل پیدا ہو گیا تھا. مال غنیمت کی محبت دلوں میں آ گئی تھی تو اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اسلامی سسٹم پہ چلتا ہے، جو نظام ولایت کو سمجھتا ہے. اور تیسری چیز، نوجوانوں کو نشائی بنا دو. بڑا خطرناک ہے یہ حربہ، بڑا خطرناک ہے. ذرا سمجھیے اسلام نے نشے کو کیوں حرام کیا. قرآن نے کہا ہاں شراب کے کچھ فائدے ہیں لیکن اس کے نقصان زیادہ ہیں. کہتے ہیں مولانا جب نشہ کرتا ہوں تو پتہ ہی نہیں لگتا، 4 گھنٹے کام کروں محسوس نہیں ہوتا. جب نشہ کروں تو پوری رات بندہ کچھ بھی کرتا رہے لیکن احساس نہیں ہوتا. کسی نے کہا مولانا نشے کا فائدہ یہ ہے کہ جب غمگین ہو جاتا ہے بندہ، ٹینشن میں آتا ہے بندہ، وہ جب نشہ کرتا ہے تو ٹینشن فری ہو جاتا ہے. یہی تو دھوکہ ہے. تو ٹینشن فری نہیں ہوتا، چند گھنٹوں کے لیے ٹینشن سے غافل ہو جاتا ہے. نشہ جس سے ختم، ٹینشن وہیں کا وہیں کھڑا ہے. اگر تو 30 لاکھ کا قرضی ہے اور اس ٹینشن کو بھلانے کے لیے نشہ کر رہا ہے، قرضہ تو معاف نہیں ہوگا نا. جیسے نشہ ٹوٹا ویسے قرضہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے. لیکن بیسک سوال یہ ہے کہ خدا نے نشے کو حرام کیوں کیا. بات یہ ہے ایک بندے کو سکون مل رہا ہے تو اللہ کیوں حرام کر رہا ہے. کسی نے کہا مولانا اللہ کو انگور سے کھجور سے دشمنی کیا ہے. ہر شربت حلال ہے لیکن نشے کا شربت نکلے تو اللہ حرام کرتا ہے. تو میں نے کہا سمجھو تو انسان کس چیز کی وجہ سے ہے، تیری قیمت کیوں ہے. کہ لو کرمنا بنی آدم، ہم نے تجھے صاحب کرامت بنایا کہ وہ خدا یہ کہے کہ احسن الخالقین ہے رب، تجھے بنانے کے بعد کہتا ہے. اس نے کسی اپنی خلقت پہ ناز نہیں کیا، تیرے اوپر ناز کیا ہے. کیوں تیرے اوپر ناز کرتا ہے؟ کبھی سوچ. کوئی کہے کہ مولانا میری شکل کی وجہ سے تجھ سے حسین بنائے ہیں اس نے. کوئی کہے کہ میرے پاس پاور ہے، طاقت ہے، اس لیے خدا میرے اوپر ناز کر رہا ہے. تو میں کئی مجلسوں میں کہہ چکا کہ تجھ سے زیادہ بھینس میں طاقت ہے، تجھ سے زیادہ اونٹ میں طاقت ہے. تو یہ جو ورلڈ گنیز بک ہے نا، میں اس کی کئی بار مثالیں دے چکا ہوں کہ میں نے اس کا نام رکھا ورلڈ گنیز بک، یہ دنیا کے بے وقوفوں کی کتاب ہے. کہ جس چیز پہ انسان کو ناز کرنا چاہیے، جس چیز کی وجہ سے یہ انسان ہے، اس چیز پہ ناز نہیں کرتا. ورلڈ گنیز بک میں کن چیزوں پہ ناز ہوتا ہے کہ مثلا ایک چائنیز تھا، وہ اپنے سر کے بل کو 350 بار گھوما، ریکارڈ بن گیا. اور ایک کوئی پاکستانی تھا، اس نے 1000 اخروٹ سر سے توڑ دیے، یہ اس کا ریکارڈ تھا. اور ایک خاتون تھی، اس نے 26 برگر کھا لیے، یہ اس کا ریکارڈ تھا. یہ جہالت کے ریکارڈ ہیں. تو برگر کھانے کی وجہ سے انسان نہیں ہے، تو اخروٹ توڑنے کی وجہ سے انسان نہیں ہے. ہاں اگر تو 26 برگر مثلا اتنے ٹائم میں کھا لے تو بھینس تو 50 کھا لے. اگر تو اس میں ناز کرے، ڈولے شولے بنا کے کہ پتہ نہیں میں 200 کلو کا وزن اٹھا لیتا ہوں، 80 کلو کا وزن اٹھا لیتا ہوں، اور اپنی باڈی کو دکھائے کہ میرے پاس اتنا طاقت ہے، تو میں نے کہا تجھ سے زیادہ وزن بغیر باڈی بلڈنگ کیے گدھا اٹھا لیتا ہے، اونٹ اٹھا لیتا ہے. یہ کمال انسان تھوڑی کہ تو وزن اٹھاتا ہے. اللہ نے تجھے عقل دی ہے، تمہیں گاڑی بنا دے، وہی وزن گاڑی اٹھاتی ہے. کون سی طاقت کی وجہ سے تو انسان ہے؟ جسم کی وجہ سے نہیں، کھانے
کھانے کی وجہ سے نہیں، بچے پیدا کرنے کی وجہ سے نہیں کہ انسان فخر کرے میرے پاس 10 بچے ہیں یا 10 بیٹے ہیں یا 50 بیٹے ہیں۔ تجھ سے زیادہ تو ایک کتا بچے جن لیتا ہے۔ بچے پیدا کرنے پہ کمال نہ کرنا، اس پہ ناز نہ کرنا، نہ کھانے پینے پہ ناز کرنا، نہ اپنی بدن کی طاقت پہ ناز کرنا۔ اللہ نے تجھ پر ناز کیا تیری عقل کی وجہ سے، جس کی وجہ سے تو ان تمام تر حیوانوں کو اپنے قبضے میں لیتا ہے کہ گدھا تیرا نوکر بن جاتا ہے، تجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہاتھی اتنے بڑے جسم والا تیرے اشاروں پہ ناچتا ہے، شیر اتنی درندگی والا لیکن تو سرکس میں اسے شیر کو نچاتا ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے جس نے بول سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، میں نے زمین و آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ کبھی تو چاند پہ چلا جاتا ہے، کبھی تو مریخ پہ چلا جاتا ہے، اتنی ابوہت والا میرا سمندر ہے، لیکن تو اپنی عقل سے کشتیاں بناتا ہے، میرے سمندر کو کبھی چیرتا ہوا جاتا ہے، کبھی جہاز بنا کے میری ہواؤں کو چیرتا ہوا جاتا ہے، بڑے سے بڑے حیوانات کا شکار کر کے اپنا غلام بنا دیتا ہے۔ کس طاقت کی وجہ سے، کس پاور کی وجہ سے؟ اس پاور کا نام عقل لوجک ہے۔ میں نے عقل کی وجہ سے تیرے اوپر فخر کیا، اور اے انسان پوری کائنات میں نے اپنے لیے بنائی ہے، لیکن اگر میں نے اس کائنات میں کسی کو اپنے لیے بنایا ہے تو میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ چاند، یہ برن، یہ بلی، یہ شمس و قمر، یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، لیکن تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ کون سی ایسی نفخت من روحی، میں نے تمہارے وجود میں اپنے روح کا نفخہ ڈال دیا ہے، اس نفخے کو عقل کہتے ہیں، میں نے تجھے صاحب عقل بنایا ہے۔ اب یاد رکھنا، ہر وہ چیز جو دشمن عقل ہے وہ شریعت اسلام میں حرام ہے۔ جو چیز تیرے عقل کو نقصان دے، شراب کس پہ اٹیک کرتا ہے؟ ہاتھ پہ، عقل پہ اٹیک کرتا ہے، نشہ عقل پہ اٹیک کرتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ عقل کو ہونا ہے حاکم، یاد رکھیے، عقل بادشاہ، عقل کو حاکم ہونا ہے۔ شراب عقل کو محکوم بنا دیتی ہے، جس کو حکومت کرنی ہے اسے غلام بنا۔ کیوں؟ اسلام کے بعد حکمرانوں کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ جس اہل بیت کو حاکم ہونا تھا اس کو انہوں نے زندہ بنا دیا۔ تو یہ اسی گناہ کی طرح ایک گناہ ہے جس عقل کو اللہ نے انٹرنل نبی کہا، یہ تیرا پروفٹ ہے جو تیرے اندر ہے، جس کو حکومت کرنی ہے تیری سرزمین پر، سرزمین وجود انسان پر عقل کو حکومت کرنی ہے۔ لیکن یہ شراب، یہ نشہ کیا کرتا ہے؟ عقل کو محکوم بنا دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس کیا ہو جاتا ہے؟ حاکم بن جاتا ہے، عقل محکوم ہو جاتی ہے۔ جب نفس حاکم بن جاتا ہے، عقل کے پاس پاور بہت ہے، آسان تھا کہ بچے جوان سمجھ جائیں۔ آپ چھوٹے ہوتے تھے نا، کہتے تھے یہ طوطا جسے مل جائے، یا ایک چراغ تھا، اس چراغ میں ایک جن ہے، یہ جن جس کو مل جائے وہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ یا ایسا سمجھے سلیمان کی انگوٹھی، جس کے ہاتھ میں لگ جائے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ عقل وہ پاور رکھتا ہے، عقل ایٹم بم بناتا ہے، عقل جہاز بناتا ہے، عقل سفینے بناتا ہے، عقل ملکوں کو فتح کرتا ہے، عقل اسلحے بناتا ہے، عقل میزائل بناتا ہے۔ عقل کے پاس اتنا پاور ہے الہی اس کو ملا ہوا ہے، یہ دنیا کے بڑے سے بڑے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ اب کتنی خطرناک چیز ہے عقل۔ عقل تب سالم رہتا ہے جب ولایت کے دائرے میں رہے۔ اسے ولی چلائے، عقل ولی کا پابند ہو، حبل اللہ کا پابند ہو تو عقل دنیا میں کربلا کی وبا کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ عقل تابع نفس بن جائے تو کیا ہوگا؟ محکوم ہو جائے گا۔ اب نفس سے کیا کروائے گا؟ نفس سے برا، لیکن اس کے پاس طاقت عقل آ گئی۔ اب نفس پلاننگ کرے گا، مثلا عقل کو کہے گا کہ مجھے وہ فلاں جویلری، فلاں ہیرا، فلاں سونا چاہیے، فلاں دکان میں جو پڑا ہوا ہے۔ اب کیونکہ عقل اس کے تابع ہے تو عقل پلاننگ کرنا شروع کر دے گا کہ چوری کس طرح ہے۔ نفس کو نہیں پتا چوری کیسے ہوتی ہے، نفس کو نہیں پتا ملک کو فتح کیسے کیا جاتا ہے، یہ سے کون بتاتا ہے؟ اب دنیا کے بڑے بڑے تھنک ٹینک جو بیٹھتے
کہتے ہیں ہمیں افغانستان پہ حملہ کرنا ہے، ہمیں عراق پہ حملہ کرنا ہے، ہمیں فلاں ملک کو فتح کرنا ہے، ان کو کون سکھاتا ہے؟ عقل سکھاتا ہے. لیکن کون سا عقل؟ جو عقل تابع نفس ہے، وہ نفس کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے. آپ سمجھو نفس آقا بن گیا. عقل ایک ایسا جن ہے جسے جو کہا جاتا ہے وہ پورا کرتا ہے. اب اسی لیے اللہ نے کہا ہر وہ شے جو عقل کو نقصان دے، تبھی فرمایا حبیب وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پہلے ان کا تزکیہ کرو. اگر تزکیہ نہیں ہے تو عقل تابع نفس بن جائے گا، اور اگر تزکیہ ہو جائے تو عقل سلمان بن جاتی ہے. اس کی عقل سے حبیب ابن مظاہر بنا دیتی ہے، اس کی عقل سے حور بنا دیتی ہے، کیونکہ اب یہ تابع ولایت ہے، تابع نفس نہیں ہے. اور یہ اسی نفس بدبخت کو نفس مطمئن بنا دیتی ہے. اب یہ نفس مذموم نہیں رہتا، یہ نفس مطمئن ہو جاتا ہے. مطمئن کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کبھی کبھی روڈ پہ چلتا ہے، کسی برائی کرنے کا من کرتا ہے. مثلا ایک نامحرم خاتون پہ بد حجاب عورت نے نگاہ پڑی، نفس کہے گا دیکھو، عقل کہے گی نہ دیکھو، کیلکولیشن کرے گی نہ دیکھو. اس نگاہ میں حسرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ملنا تو تجھے کچھ بھی نہیں ہے سوائے حسرت کے گھر لے کر کچھ نہیں جائے گا. یہ کون کہے گی؟ عقل کہے گی. لیکن جو نفس مطمئن ہو جائے، جو نفس مطمئن ہو جائے، وہ نفس کہتا بھی نہیں ہے کہ دیکھو. یہ آخری منزل ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اب آنکھوں کو جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود جھک جاتی ہے. جب یہ نفس مطمئن بن جائے، یہ طہارت فکر ہے، یعنی اس کی فکر میں خیال گناہ بھی نہیں آتا. اتنا اس نے نفس کو مطمئن کر لیا ہے، اس گھوڑے کو اس نے اتنا رام کر لیا ہے کہ اب اشارہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. گھوڑا مالک کی منزل کو خود ہی طے کرتا جاتا ہے. یہ نفس مطمئن جو اللہ نے اہل بیت کا نفس کو گناہ کا سوچتے ہی نہیں تھے، گناہ کی فکر ہی نہیں کرتے تھے. لیکن ہماری ابھی عقل کہتی ہے نہ کرو، نفس کہتا ہے کرو. ابھی تک اندر کیا چلتی ہے؟ جنگ چلتی ہے. لیکن جب نفس سے مطمئن ہو جائے تو جنگ نہیں چلتی. وہ کب ہوتا ہے؟ جب میرے اوپر تابع دار ہو، عقل ہو. تو شراب کیا کرتی ہے؟ عقل کو سلا دیتی ہے. اچھا عقل ہے کیا؟ عقل کا بیسک کام ایک تو یہ بڑے بڑے کام. عقل کی لغت میں معنی ہے گرہ لگانا. کیا لگانا؟ گرہ لگانا. کسی چیز کو آپ گرہ لگا کے مضبوط کریں. اونٹ ہے، اس کو آپ درخت کے ساتھ گرہ لگا کے اس کی رسی کو باندھ دیں. عقل ہے گرہ لگانا. کسی چیز کو بند کرنے کا نام ہے عقل. عقل کا کام ہے بریک لگانا. اب بندے میں ہیں مختلف جذبات. اس میں شہوت ہے، اس میں غضب ہے، غصہ ہے. شہوت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے. یہ سارے جذبات آپ کے اندر ہیں. ان کو کنٹرول کون کرے گا؟ عقل کرے گا. عقل کا کام ہے ان چیزوں کو بریک لگانا. شراب اس کو بریک فیل بنا دیتی ہے. تو بندہ نشہ کرتا ہے نا، اسے پتہ نہیں لگتا. اب بندے کے اندر غصہ تو ہے نا، باپ نے ماری تھپڑ، ماں نے مارا جوتا. جوان ہے 15-16 سال کا، یہ ایج ہوتی ہے سب سے زیادہ بندہ چاہتا ہے میری سیلف ریسپیکٹ کی جائے. سب سے زیادہ جو غصہ آتا ہے باپ نے 4 لوگوں کے سامنے مجھے ڈانٹا کیوں، ماں نے مارا کیوں، بھائی نے تھپڑ کیوں مارا. اب جیسے جوان ہے اس سے غصہ آتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. اب یہ غصے کو کیسے روکے؟ غصہ تو آ رہا ہے. فرمایا اگر عقل حاکم ہوگی تو غصے کو روک پائے گا. لیکن اگر عقل حاکم نہیں، یہ ایکشن کا ری ایکشن دکھائے گا. اور علی نے اس جنگ میں جب ملعون نے میرے مولا کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا تو مولا کھڑے ہوئے، چہرے قدمی کی، اس کے بعد اس کا سر قلم کیا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علی کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی نے گویا یہ فرمایا کہ علی بتا رہا ہے کہ علی پر عقل حاکم ہے، غصہ حاکم نہیں ہے. یہ حکومت عقل ہے. جوان سنتے اخلاقی بیسے ہیں کہ مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ گھر پہ حملہ ہوا ہے. علی نے تلوار نہ اٹھا کے ثبوت دیا کہ ہم صاحب جلال بھی ہیں اور صاحب صبر بھی ہیں.
صرف جلال کرنا کمال نہیں ہے، لڑنا کمال نہیں ہے، کبھی کبھی صبر کرنا کمال ہوتا ہے، پوری طاقت کے ہوتے ہوئے بد دعا نہ دینا کمال ہوتا ہے۔ یہی تو کمال خدا بندی ہے نا، پوری دنیا اس کی نافرمانی کرتی ہے، وہ اللہ چاہے تو بندوں کے چہروں کو مست کر دے، اس کے لیے کیا بڑی بات ہے، وہ بارش برسا کے 4 بجلیاں زمین پہ گرا کے ان ظالموں کی بستیوں کو جلا دے، وہ زمین سے لاوا نکال کے انسان کو مار دے، وہ زلزلے لا کے تیرے گھروں کو تباہ و برباد کر دے، لیکن وہ نہیں کرتا کیونکہ وہ صاحب صبر ہے، وہ یوم موعود کا صبر کرتا ہے، وہ قیامت تک آنے کا صبر کرتا ہے، اللہ میں جلد بازی نہیں ہے۔ یہی عقل کا کام ہے کہ عقل بندے کو بریک لگانا سکھاتی ہے، غصے کی بریک، شہوت کی بریک، یہ بریک ہے تو بندہ بندہ ہے، بریک نہیں تو بندگی کا فائدہ نہیں۔ ایک مرتبہ دکان پہ بیٹھا ہے، اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور یہ جملہ آپ کی اذانوں میں کسی اور کی اذان میں نہیں، حی علی خیر العمل، آؤ صلاۃ کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، فلاح، آؤ کائنات کے بہترین عمل کی طرف، خیر العمل، معصوم کا کہا ہوا بہترین عمل کی طرف آؤ۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ بندہ اپنے کاروبار کو بریک دیتا ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ جو دن میں چیک کرتا ہے نا، جب سفر پہ بھی جاتے ہو نا حیدرآباد یا کراچی، تو ٹائر کی ہوا بھی چیک کرتے ہو، کبھی کبھی گاڑی کا بریک بھی چیک کرتے ہو، اللہ دن میں 5 مرتبہ بلا کے تیری بریکوں کو چیک کرتا ہے کہ کہیں یہ بریک فیل تو نہیں ہو گیا۔ اور کبھی کبھی اپنے متقی بندوں کو رات کے اندھیرے میں بلاتا ہے، وہ پھر اعلیٰ کوالٹی کے بندے ہوتے ہیں۔ تو ایک بندہ جو صبح کو کبھی کاروبار کو بریک لگا کے مسجد میں جاتا ہے، کبھی اپنے گھر میں ڈرامہ، ٹی وی، کھیل کود کو بریک لگا کے اللہ کے مصلی پہ چلا جاتا ہے، اور جو حسینی صفت ہے وہ رات کے اندھیروں میں اپنی نیند کو روک کر مصلی عبادت پہ گر گیا۔ لیکن اگر بندہ نشائی بن جائے، دیکھیں نہیں ہوں گی، کہا نا نشا کرا کے بندے سے جو چاہو گناہ کر۔ یہ اکثر لوگ آپ سنتے ہیں سب سے زیادہ دنیا میں خودکشی جاپان میں ہوتی ہے، اس کے بعد یورپ میں، پھر امریکہ میں۔ خودکشی کیوں ہوتی ہے؟ کبھی کبھی بچہ ماں کو مار دیتا ہے، ماں اپنے بچے کو مار دیتی ہے، کیونکہ بندہ جب نشہ کرتا ہے، وہ ایک پل پہ چلا گیا، ٹینشن بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، اب جب نشہ ہے تو عقل کام نہیں کرتا، اب جو اس کے جذبات اسے کہتے ہیں یہ کرتا جاتا ہے۔ پل کے اوپر کھڑا ہے، نیچے بڑی جگہ نظر آتی ہے، عقل جب ہو تو عقل اس کے وجود میں ڈر کو کریٹ کرتا ہے۔ ڈر بڑی کام کی چیز ہے، اگر ڈر آپ کی زندگی میں نہ ہو، آپ کبھی بچوں کو نہ بچائیں، ڈر زندگی میں نہ ہو، کبھی ایکسیڈنٹ کا ڈر نہ ہو، موت کا ڈر نہ ہو، یہ ڈر اور خوف جو خدا نے انسان کو دیا ہے، یہ کئی جگہوں پہ انسان ڈر وجود احتیاط کو پیدا کرتا ہے۔ ڈر ہو تو آدمی ہیلمٹ پہنے گا نا، ڈر ہو تو آدمی احتیاط کرے گا نا، سامنے کوئی بچہ آ گیا بریک لگا لو گے نا، یہ ڈر ہے جو آپ کو ہر چیز سے بچاتا ہے۔ مال کا ڈر، کہ کہیں فقیر نہ بن جاؤں، یہ ڈر آپ کو کیا کرتا ہے؟ کمانا بھیجتا ہے۔ میرے بچے بھوک نہ مریں، تو صبح سے شام تک یہ ڈر بندے کو محنت کرواتا ہے۔ اب بندہ ڈر لیس ہو جائے، ڈر ہی ختم ہو جائے، فیئر لیس ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بندہ کمانے نہیں جاتا ہے۔ بندے میں ڈر نہ ہو تو کبھی گھر کی 4 دیواری نہ بنائے، ڈر نہ ہو تو دروازوں کو تالا نہ لگائے، ڈر نہ ہو تو تجوریاں نہ بنائے۔ تو یہ ڈر کیوں اللہ نے رکھا؟ یہ خوف پروردگار عالم، یہ ڈر ایک تقاضۂ بشری تھا۔ اب بندے میں خوف نہ ہو، قبر سے نہ ڈرے، قیامت سے نہ ڈرے، جہنم سے نہ ڈرے، تو بندہ کیا بن جائے گا؟ اللہ کا نافرمان بن جائے گا۔ تو شراب نشہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام جو نشہ کرتا ہے، بندے کے وجود سے ڈر کو ختم کر دیتا ہے۔ موت کا ڈر رہتا ہی نہیں، کسی کو مارنے کا ڈر رہتا ہی نہیں، بڑا چھوٹا کا ادب رہتا ہی نہیں، ہاتھ میں پسٹل ہو، دل کرے گا اس کو مار دے، گولی چلا دے گا، بڑی پل پہ کھڑا ہے کہے گا نیچے چھلانگ مار لو، موت کا ڈر ہی نہیں ہے نا، تو بندہ مر جاتا ہے۔ تو نشہ سب سے پہلا جو کام کرتا ہے، انسان کی عقل کی بریک کو فیل کر دیتا ہے۔ تبھی فرمایا خسر الدنیا
والآخرہ. تو یہ پھر صرف دنیا میں فعل نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے دنیا میں بھی فعل ہے، قیامت میں بھی فعل ہے. یہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت جو میں نے اسے دی تھی، شمر نے اپنی ہدایت کے ہادی امام حسین کا گلا کاٹا تھا، اور یہ اپنی عقل کا گلا اپنے ہاتھوں سے پھوڑ دیتا ہے. لہٰذا وہ بھی جہنمی بن جاتا ہے تو یہ بھی جہنمی بن جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والا. اب سوچئے ولایت کا کام کیا ہے، ولی کا کام کیا ہے؟ ولی عقل کو مضبوط کرنا. یہ امام کا کام ہے، یہ ڈیوٹی ہے انبیاء کی، اولیاء کی، کہ وہ بشریت کے عقول کو مضبوط کریں. جب عقل مضبوط ہو گئی یہ جہالت سے نکل آئے گا. جب عقل مضبوط ہو گئی یہ جنگ صفین میں علی کے مقابلے میں نہیں آئے گا. جب عقل مضبوط ہو گئی یہ کربلا میں حسین کا گلا کاٹنے نہیں آئے گا. جب عقل مضبوط ہو گئی یہ نبی کی نواسیوں کو تماچے نہیں مارے گا. جب عقل مضبوط ہو گئی یہ کبھی چادریں نہیں لوٹے گا. اور جب عقل مضبوط ہو جاتی ہے تو یہ حر بن جاتا ہے، یہ سلمان بن جاتا ہے، یہ حسن نصر اللہ بن جاتا ہے، یہ وقت کا خمینی بن جاتا ہے، یہ حسینی بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی عقل کیا ہے؟ مضبوط ہو گئی. تو آج سب سے یعنی دو دشمن آپ کے، ایک دشمن عقلوں کو تباہ کر رہا ہے اور اللہ کے ہادی تیرے عقلوں کو مضبوط کر رہے ہیں. اب معصوم کا جملہ سنیے. معصوم فرماتے ہیں جس طرح جسم کی غذا ہے اسی طرح تیرے عقل کی غذا ہے. عقل کو کیسے موٹا کرو گے؟ کون سا دنیا کا دودھ ہے جو عقل پیے اور موٹی ہو جائے؟ عقل اخروٹ سے مضبوط نہیں ہوتا، عقل بادام سے مضبوط نہیں ہوتا. تجھ سے زیادہ بادام زرداری نہیں کھائے. عقل ان چیزوں سے مضبوط نہیں ہوتا. مولا فرماتے ہیں دو عقل ہیں. اب عقل کی تعریف سنیے پھر غذا عقل سنیے. کسی نے آ کر کہا کہ مولا امیر شام بڑا عقل مند ہے. امام نے کہا وہ کیسے؟ کہ مولا ساری حکومتیں آپ کی لے گیا، آپ محدود ہو گئے ہیں کوفے تک، بصرے تک، مصر بھی گیا. ہاں مولا پورا شام اس کے ہاتھ میں ہے، دن بدن قبضے کرتے جا رہا ہے. امام فرماتے ہیں اسے عقل نہیں کہتے، اسے شرارت کہتے ہیں، اسے مکاری کہتے ہیں. اب یہ نہیں کہ امیر شام کے پاس عقل نہیں تھی، صرف وہی کہوں گا اس کی عقل تابع نفس ہو چکی. جب عقل کا حاکم نفس ہو جائے تو عقل غلام بن جاتی ہے، اور جب عقل غلام بن جائے تو اس کا آقا شیطان بن جاتا ہے. اب اسی عقل سے جو شیطان کروائے عقل کرتی رہتی ہے. مثلا شیر کا کام ہے جنگل میں رہنا، اب اس شیر کو کوئی سرکس کا غلام بنا دے تو شیر اونچی نیچے حرکتیں کرتا رہتا ہے. اب اس سے مولا فرماتے ہیں یہ مکاری ہے. عجیب جملہ میرے مولا، جملہ تھوڑا خطرناک ہے لیکن امیر المومنین کا ہے. مولا فرماتے ہیں علی اگر مکر کرنے پر آئے تو عرب میں علی سے بڑا مکر کرنے والا نہ ہو. تو مجھے یہ مت بتا کہ وہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہے. مولا فرماتے ہیں اگر میں مکر کرنے پر آؤں تو علی سے بڑا عرب میں کوئی مکر کرنے والا نہ ہو. لیکن علی تابع عقل ہے، تابع مکر نہیں ہے. اب جملہ سنیے. مولا فرماتے ہیں العقل کی تعریف کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں العقل ما عبد بالرحمن. عقل مند وہ ہے جو اپنی عقل سے رحمان کی عبادت کرے، شیطان کی عبادت نہ کرے. دنیا میں وہ کتنی بھی مکاری کر لے، علی سے ساری حکومتیں جھیل لے، کیا ہوگا؟ اصل حکومت خدا نے علی کو دی ہے. اس کی چند ملکوں پہ حکومت ہے، علی مولا کائنات ہے. اصل یہ حکومت ہے. جب ہم رجعت کریں گے حکومت تو میرے بیٹے کو ہی ملنی ہے نا، حضرت مہدی آئیں گے نا، پوری کائنات پہ حکومت کریں گے. تو مولا فرماتے ہیں جیسا قرآن کی آیت ہے نا، باطل جھاگ کی طرح ابھر ہے. باطل، یہ قرآن کی آیت ہے کہ باطل جھاگ ہے، حق پانی ہے. جب سر سے کپڑے دھوتے پانی نظر نہیں آتا، جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے. تو فرمایا اکثر لوگ جھاگ کو دیکھ کر انسپائر ہو جاتے ہیں، وہ کتنا بڑا ہے باطل. لیکن مولا فرماتے ہیں جھاگ کو بقا نہیں ہے، جھاگ کو فنا ہے.
یہ کتنی بھی اوپر چلی جائے ایک دن ختم ہو جائے گی، پانی باقی رہ جائے گا۔ یہ نظام ظلم کتنے بھی آگے بڑھ جائیں ایک دن ختم ہو جائیں گے، اور مہدی ظہور کر جائے گا۔ یہ جوف ہے، یہ جھاگ ہے، ختم۔ کبھی جھاگ کا دھوکہ نہ کھانا۔ اکثر لوگ جھاگ کا دھوکہ کھاتے ہیں نا، یہ لگژری لائف اسٹائل، یہ فلمیں، یہ ہالی ووڈ، یہ بالی ووڈ، یہ مال، یہ رنگ، یہ ڈھنگ، سارے نوجوان دیکھ کے کیا ہو جاتے ہیں؟ انسپائر ہو جاتے ہیں۔ ایک پلر اور سن لو کہ مولا بتاتے ہیں، 3 پلر کیا میں بتایا؟ نظام ظلم کے، اکنامک میں سودی نظام، لوگوں کی عقلوں کو تباہ کرنے کے لیے نشے میں ڈالا جاتا ہے۔ تیسرا، اس جوان کو زیادہ سے زیادہ شہوت کی بھوک بڑھائی جاتی ہے۔ اب یہ تھوڑا سینسیٹیو موضوع ہے، اس کو اکثر جوان سمجھیں۔ دیکھیے، شہوت ایک بھوک ہے، یہ بھی خطرناک چیز ہے اور انسان کی ضرورت بھی ہے۔ جس طرح پانی بدن کی ضرورت، کھانا بدن کی ضرورت، اسی طرح شہوت بھی ایک غریزہ ہے جو انسان کے بدن کی ضرورت ہے۔ اب عقل کیا کہتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کی ضرورت کو پورا کر، تاکہ یہ باحیا رہے، تاکہ یہ باعزت رہے۔ اگر تو اسے کھانا نہیں دے گا یہ چوری کرے گا۔ اب آپ سفر پہ جا رہے ہیں، مثلاً یہاں سے سنگی بلوچستان جا رہے ہیں، 15 گھنٹے کا سفر ہے، گھر سے نکل کے آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، آپ نے کہا راستے میں فلاں اچھا ہوٹل آتا ہے وہاں پہ ہم کھانا کھا لیں گے، اس ہوٹل کے آسرے پہ آپ نے گھر کا کھانا چھوڑا، اور جیسے نکلے اور راستے میں 6 گھنٹے کے بعد پہنچے ہوٹل تھا بند۔ اب آگے بلوچستان میں گئے، ریگستان ہی ریگستان ہے، نہ گاڑی میں کھانا، ہوٹل بھی بند ہے، 8 گھنٹے گزرے، 12 گھنٹے گزرے، 15 گھنٹے گزرے، شدت کی بھوک لگی آپ کو، اور آپ کو ایک ایسا ہوٹل ملا جس کے پاس غیر معیاری کھانا، گندگی والا کھانا، لیکن اتنی بھوک تھی آپ نے کہا کھانا پڑے گا۔ تو جب ٹائم پہ بدن کو اچھا کھانا نہیں دو گے یہ بدبودار چیزیں بھی کھائے گا۔ یاد رکھنا، وہ تب تمہارے وجود پہ حملہ کرتا ہے جب تم ٹائملی چیزوں کو ادا نہیں کرتے۔ اس لیے تمام بچے جب جوان ہو جائیں خود محسوس کرو کہ ان بچوں کو شادی کی ضرورت ہے، فی الفور ان کی شادی کروایا کرو تاکہ وقت پہ ان کو صحیح کھانا مل جائے۔ اب دشمن کیا کرے گا؟ کہ یہ ظلم ہے نا، یہ نظام بڑا ظالم نظام ہے کہ ایک بندہ بھوکا ہو، آپ اس کے سامنے مرغی رکھو، چرگا رکھو، ساری چیزیں رکھو اور اسے کھانے میں یہ دیکھتا رہے گا نا۔ تو اب ایک ولا تبرج میں تبرج، یہ ایک اس نظام کا یہ حال ہے کہ آج اکثر طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ نظام ظلم ہے۔ ہم نے لکھا ہوا ہے حکومت اسلامی پاکستان، نام اسلامی ہے لیکن اس نظام میں جتنا میڈیا ہے وہ ویسٹرن ہے، لبرل ہے، سیکولر ہے، شہوت والا نظام ہے۔ اب یہ جوان شادی کرنے کے بعد بھی طلاق دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اسے ملٹیپل چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس گھر نہیں ہے، بالکل ایک بھی گھر نہیں، کہتے یہ نظام تمنا، توجہ تو ہے نا میری طرف، کیونکہ بات ضائع ہو جائے گی اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو بات ضائع ہو جائے گی۔ یہ نظام تمناؤں کو بڑھاتا ہے، آرزوؤں کو بڑھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس گھر ہے ہی نہیں، آپ کو خدا ایک کمرے کا بھی گھر مل جائے اور چھت مل جائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں آپ کو 100 گھر دکھاؤں اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی تمنا بڑھے گی۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون کی شادی نہیں ہوئی، ہر بچی چاہتی ہے میری شادی ہو جائے، ہر جوان چاہتا ہے میری شادی ہو جائے۔ اب یہ اپنے گھر میں بھی سادہ شادی مسجد میں بھی نکاح کر کے بیوی کو لا سکتا ہے، لیکن ٹی وی والے کیا کرتے ہیں؟ اس کی تمناؤں کو ابھارتے ہیں کہ صبح صبح مثلا مارننگ شو میں دیکھو گے آپ، عالی شان شادیاں دکھائی جاتی ہیں، بڑے ہال دکھائے جاتے ہیں۔ بھائی جس ملک کی 70% پاپولیشن غربت کی لکیر کے نیچے ہو، آپ جتنے ڈرامے بنا رہے ہو اس میں ڈیفینس کے DHA کے گھر دکھا رہے ہو، بڑے بنگلے دکھا رہے ہو، بڑی گاڑیاں دکھا رہے ہو، مہنگی جیولریز دکھا رہے ہو، تو یہ غریب جو جھوپڑی میں بیٹھا تھا جب یہ بڑی گاڑیاں دیکھے گا، جب یہ بڑے بنگلے دیکھے گا، اسے جھوپڑی اچھی لگے گی، اس کے اندر تمنا پیدا ہوگی۔
اس کو اپنے گھر سے نفرت ہو جائے گی. چن چن کے جو خوبصورتی چہرے ہیں انہیں ایکٹریس بنایا جاتا ہے. چن چن کے. بھائی پاکستان میں خوبصورتی کی معیار کتنا ہے؟ کہ سارے پاکستانی 90% خوبصورت ہیں. اگر خوبصورتی کا بھی معیار نکالا جائے تو پاکستان خوبصورت ممالک کے چہروں میں نہیں آتا. ایک جسمانی اعتبار سے مڈ لیول آپ سمجھ لیں، لیکن خوبصورتی چہرے اس جوان کو ٹی وی پہ دکھائے جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، میں نے پھر اپنا پرانا گھر اس کو اچھا نہیں لگتا. اب جب یہ ماں کو کہے گا ماں میرے لیے رشتہ لینے جاؤ، تو اس کے ذہن میں کون ہے؟ صبح سے شام تک جو اس نے دیکھا، جو ایکٹر دیکھی، جو ایکٹریس دیکھا، جو بڑے بڑے یہ جو لوگ دیکھے جو 2 کلو کا میک اپ کر کے کیمرہ کے سامنے آتے ہیں، اس کے بعد بھی کئی قسموں کے فوٹو شاپ کر کے خوبصورت کر کے اب اس کا ذہنی جو معیار ہے بہت اوپر چڑھ گیا. اب ماں جو بھی فوٹو دکھاتے کہتے یہ بھی اچھی نہیں، یہ دیکھو یہ بھی اماں اچھی نہیں. بھائی تجھے چاہیے کیا؟ اب یہ بولتا نہیں ہے منہ سے، لیکن اس نے ذہن میں ایک معیار بنایا ہوا ہے. تو کیا ہوتا ہے، یہ دن بدن ہر آدمی کا معیار اوپر چلا جائے گا. اس لیے معصوم فرماتے ہیں کفر ڈھونڈا کرو، پہلے خود کو بھی آئینے میں دیکھ لو، اپنا کفر ڈھونڈو، اپنی توقعات کو بڑھایا نہ کرو. شکل کسی بھی ہو ایک دن اسے فنا مل جانی ہے، لیکن کردار باقی رہتا ہے. یہ جتنی خوبصورت اداکارائیں ایکٹریسز تجھے نظر آتی ہیں، جتنی شکل خوبصورت ہے اتنا کردار بھیانک ہے. انہوں نے کس معیار پہ ایک دوسرے سے شادی کی؟ مال کے معیار پر یا پیسوں کے معیار پر؟ یہ کتنا بے غیرت اس کا شوہر ہے جو خود بھی کما رہا ہے لیکن ہیر سے مال اتنا ہے کہ انہی ڈراموں میں اپنی بیوی کو بھیجتا ہے. کئی مردوں کا پھر اسے بیوی بنا دیتا ہے. رات کو اس کی بیوی ہوتی ہے، صبح ڈرامے میں کسی اور کی بیوی ہوتی ہے. یہ معیار ہے، یہ معیار اکنومک ہے، یہ معیار دجالی معیار ہے. یہ دجالی آگ ہے کہ بس نام بنے وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الجَّاہِلِیَّہ. یہ آخری زمانے کی نشانی ہے کہ آخری زمانے میں ہر بندہ چاہے گا کہ میں برج بنوں. برج خلیفہ کا نام سنا ہے نا؟ عربی لفظوں کو سمجھو. برج بنوں مطلب ایک بہت اونچی بلڈنگ بنوں، بس دیکھا جائے، لوگ مجھے دیکھیں کہ واہ 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 واہ. اینی ہاؤ دیکھا جاؤں. سبلے کو غور کیجیے، ایک ہوتا ہے دیکھا جاؤں اچھائی میں، کردار میں، رفتار میں، لیکن ایک ہوتا ہے کچھ بھی کروں دیکھا جاؤں. کہ کہتے ہیں بدنام ہوئے تو کیا نام نہیں ہوگا. یہ وہ سوچ ہے کہ دیکھا جاؤں. اب ایک ٹک ٹوکر آتی ہے بے حیائی کرتی ہے تو بس میں دیکھیں گا. ایک سیاستدان اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے دیکھا جاؤں. ایک اینکر عجیب عجیب کام کرتا ہے کہ دیکھا جاؤں. یہاں معیار یہ ہے کہ دیکھا جاؤں. معیار یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لائک ملیں، زیادہ سے زیادہ سبسکرپشن ملے. یہ معیار ہر جگہ. اس کو بانٹتے جائیے پھیلاتے جائیے. بس میں دیکھا جاؤں لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ لائک کرے. اب 1 منٹ کے لیے اپنی عقل سے پوچھیں کیا ہر دیکھا جانا اچھا ہے؟ یہ جو کہتا ہے کہ مجھے ہر بندہ لائک کرے، ایک کلک کر دے اور اس میں فخر کرے کہ مثلا مجھے یوٹیوب کا ایک بٹن مل گیا کہ میرے 1 لاکھ سبسکرپشن ہو گئی اور اس میں فخر کرنے لگے. اب اگر علی کے گھر پہ چلے جائے اور مولا سے کہے کہ مولا مجھے 1 لاکھ لوگ پسند کرتے ہیں، تو مولا کو پوچھیں گے نا اچھا یہ بتا جو 1 لاکھ تجھے پسند کرتے ہیں ان میں سے شکر صفت کتنے ہیں؟ ان میں سے سلمان صفت کتنے ہیں؟ تو اس میں تو فخر کر رہا ہے کہ 1 لاکھ لوگ مجھے لائک کرتے ہیں، لیکن ذرا یہ بھی تو بتا جو لائک کرنے والے ہیں وہ ہیں کیسے؟ یہ سوچ ہے آج ہمارے ذاکر کی، مولوی کی، خان کی، خطیب کی کہ مجھے زیادہ سے زیادہ لائک ملے، مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرپشن ملے. اور اس سبسکرپشن کے لیے، اس برج بننے کے لیے، یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اگر اپنی عقل سے سوچے کہ اتنے بندے تجھے پسند کرتے ہیں لیکن تجھے یہ بھی پتا نہیں ہے ان میں سے کبابی کتنے ہیں، شرابی کتنے ہیں، علی والے کتنے ہیں، گندے کتنے ہیں. تو اگر یہ پوری زندگی جو نظام امام زمانہ کا
سسٹم ہے، جو نظام اسلامی کا سسٹم ہے، وہ فرماتا ہے پوری زندگی کوشش کرو تجھے ایک لائق ملے، ہزاروں نہیں، ایک لائق ملے، وہ بھی تیرے خدا کا لائق ہو، تیرے امام زمانہ کا لائق ہو۔ یہ اس نظام کا خلاصہ ہے۔ دونوں سوچوں میں آپ نے فرق دیکھ لیا۔ ایک سوچ وہ ہے جو عوام کے لائق کو پسند کرتی ہے، دوسری سوچ وہ ہے جو اللہ کے لائق کو حاصل کرنے کے لیے کربلا میں گلے کٹ کرتی ہے۔ یہ وہ سوچ کربلا کی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، حسین کو پرواہ نہیں تھی۔ مدینے سے چلے تو کہا کہ مولا کوفی بے وفا ہے، کہا رب یہ چاہتا ہے کہ امت اگر پکارے تو حسین جائے۔ رب کو پسند ہے، دنیا پسند کرے یا نہ کرے، خدا کو پسند ہے۔ یہ سوچ، یہ راہ ہونی چاہیے۔ اگر حکمران ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ رب پسند کرے گا کہ نہیں، خدا پسند کرے گا کہ نہیں، نوجوان شادی کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ خدا کو یہ رشتہ پسند ہے کہ نہیں، نوکری کرنے سے پہلے کہ یہ کاروبار میرے رب کو پسند ہے کہ نہیں، میرا عمل پسند ہے کہ نہیں۔ تو اگر ایک لائق زندگی میں حاصل کر لے تو یہ اس دعا کا مصداق ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پھر نتیجہ وقنا عذاب النار۔ صلوات پڑھے محمد وعجل فرجنا۔ تو تین چیزوں کی بنیاد پہ یہ نظام چلتا ہے، اس کی مووی، اس کے ڈرامے، اس کے شو، سب کچھ تین چیزوں کو پھیلانے کے لیے۔ شہوت کا بڑھاوا، نشے کا بڑھاوا۔ اب نشے کی قسمیں ہیں، یہ بھی انشاءاللہ وقت ملا تو کل بتاؤں گا۔ نشہ صرف شراب نہیں ہے، فرماتے ہیں مختلف لوگوں کے مختلف نشے ہیں۔ ایک عوام کا نشہ ہے چلو شراب، مولا فرماتے ہیں کبھی جوانی کا نشہ، مال کا نشہ، مولویوں کا بھی نشہ ہوتا ہے، مولوی بولا بتاتا ہے نا، شہرت کا نشہ، یہ واہ کا جو نشہ ہے بہت ہو رہا ہے، بڑے بڑے مولوی اس نشے کے گرفتار ہوتے ہیں۔ علم کا نشہ، شہرت کا نشہ، یہ نشے بڑے خطرناک ہیں، اور ہری والا وہ ہوتا ہے جو ہر نشے سے پاک ہوتا ہے، اسے ایک ہی نشہ ہوتا ہے، وہ عبادت کا نشہ ہوتا ہے، اطاعت کا نشہ ہوتا ہے۔ اب راہ خدا میں سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ ظاہری طور پہ سوچا جائے کہ گردن کٹوانا، عقل سے پوچھو کہے گی نہیں، تو یہ عقل سے بھی بلند ایک مرتبہ ہے کہ جہاں عقل نہ کہتی ہے پر ولایت ہاں کہتی ہے۔ پورے جسم کو عقل چلاتی ہے، پر ایک منزل آتی ہے جب عقل کو ولایت چلاتی ہے۔ عقل کہے گی جسم کو نہ لے جاؤ، اگر کوئی تھریڈ کے جلوس میں نہ آنا، بم لگائیں گے، گولی مارے، عقل کہے گی نہ جاؤ، لیکن ولایت کی عقل کہے گی جاؤ۔ یہ ولایت ہے تو پھر عقلوں کو چلاتی ہے، اور خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تجھے یہ ولایت عطا کی ہے۔ دنیا میں اور بھی مسلمان تھے، لیکن انہوں نے بڑے بڑے دجالوں کے گلوں میں سونے کے ہار پہنائے، لیکن آج واللہ فخر کرنا چاہیے اتنے مسلمان دنیا میں ہیں، لیکن آج کے یزید کا اگر کسی نے مقابلہ کیا ہے تو وہ بھی حسینی ہے۔ آج کے وہ کل کے یزید کا بھی اگر کسی نے مقابلہ کیا تھا تو وہ بھی حسین تھا۔ الحمدللہ ہم نے دنیا میں ثابت کیا۔ کئی اہل سنت کے برادران ہوتے ہیں، اس بات پہ وہ فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ کے شیعوں کا ایک واقعہ نازا ہے کہ آپ کے پاس ایسے لیڈر، ایسے رہبر ہیں یہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتے ہیں۔ اسلام کا دشمن قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ دونوں کو اگر کسی نے مشکل وقت دیا ہے تو علی کے جانے غالب ہے۔ آج اگر کسی کی آواز پہ ان کا وجود لرز جاتا ہے تو وہ علی والوں کی آوازوں پہ
لرز جاتا ہے. اور پوری توانائی اگر کسی کو تباہ کرنے میں وہ لگا بھی رہے ہیں تو پوری کوشش یہ ہے کہ علی والوں کو ختم کیا جائے، لیکن ان کو کیا پتا کہ حق کبھی ختم نہیں ہوتا. حق کو اللہ نے بقا عطا کی ہے. یہ سجدے شکر کرنے کا مقام ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. لیکن ان نظاموں کو سمجھیے، اپنے بچوں کو شیطانی دجالی نظام سے بچائیے، اپنی ماں بہنوں کو بچائیے، اور جتنا ہو سکے فکر اسلامی کو اجاگر کریے. صلی اللہ علیہ محمد. آئیے دلوں کو کربلا لے. آج وقت کافی گزر چکا ہے، لیکن کل انشاءاللہ ایک دو معجزات بھی اور تھوڑا امام رضا کا بالخصوص ہم کل گفتگو کریں گے، کیونکہ آج وقت بہت گزر چکا، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ واقعاً اگر لقب رؤوف ہے، کتنے رؤوف ہیں اپنے کردار سے، اور ولایت کا پاور کیا ہے. ایک بندہ آج بھی مشہد میں زندہ ہے، حاج حسن یوسفی نام ہے ان کا. اس کا میں کل واقعہ سناؤں کہ مرنے کے بعد بھی امام اس کی روح کو اس کے بدن میں واپس کیسے پلٹاتا ہے. تو کیونکہ مولا پہ گفتگو کرنی ہے تو کم از کم 40 منٹ امام رضا کا گفتگو کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ مولا رضا کی رأفت پر، ان کے رضا ہونے پر، اللہ کا لقب ہے یا سریع الرضا، اے سب سے جلد راضی ہونے والے میرے خدا. اور یہ عمل میں ثابت ہوا ہے جو امام بھی سب سے جلد راضی ہوتا ہے وہ امام رضا ہے. اتنے معجزے امام کے، اتنے کرم کرنا رضا کیا. اور یہ بھی باعث فخر ہے کہ جو ملک ہمارے ہمسایگی میں ہے وہیں پہ امام رضا ہے. یعنی گویا امام رضا ہمارے ہمسائے ہیں. تو دعاؤں میں آپ کہہ سکتے ہو کہ مولا آپ نے خود فرمایا کہ گھر والوں کے بعد سب سے بڑا حق ہمسائے کا ہوتا ہے. تو ہم آپ کے ہمسائے ہیں، تو یقیناً اس ہمسائے کے کچھ حقوق ہوں گے، اور ایک نگاہ رحمت و رحمت ہمارے اوپر بھی کریں. بس ایک جملہ مولا کا کہ فرماتے ہیں شیعو جو بھی مسئلہ ہو، یعنی کہ مشکل بڑی ہو یا چھوٹی ہو. ہمارے استاد اخلاق یہاں تک بولتے تھے کہ اگر روڈ پہ کھڑے ہو نا 1 گھنٹے سے گاڑی نہیں مل رہی، روڈ پہ کھڑے ہو گاڑی نہیں مل رہی، پریشانی ہے، تو یہ پریشانی بھی اپنے امام کو بتایا کرو. مطلب چھوٹی سے چھوٹی پریشانی بھی ہونا تمہارا ربط ولایت کے ساتھ ہونا چاہیے. اب مولا کے پیارے جملے سنیے. امام رضا فرماتے ہیں شیعو اگر امام سمجھ کے مجھ سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ امام ہے تو ایک ابوت ہوتی ہے، تو مولا سے میں کیسے درد دل کروں. تو فرماتے ہیں اگر امام سمجھ کے باتیں نہیں کرتے تو ہمیں باپ سمجھ کے باتیں کیا. اگلا جملہ اگر باپ سمجھ کے بھی بات نہیں کر سکتے تو ہمیں بھائی سمجھ کے باتیں کیا. اگلا جملہ اور پیار کے ساتھ کہ اگر بھائی سمجھ کے بھی ہم سے باتیں نہیں کر سکتے تو دوست سمجھ کے باتیں کیا. مطلب کیا بتانا چاہتے ہیں؟ دنیا کا سب سے قریب رشتہ تیرے امام کا رشتہ، اس سے دور نہ ہوا کر. اے جوان جب غمگین ہو جاتا ہے نا، جب دل ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی ایک واقعہ کل بتاؤں گا، جب دل تیرا ٹوٹ جائے تو دلوں کو ٹوٹنے کے بعد ایرے غیروں کے پاس نہ جائے، اپنے دلوں کا راز. کئی جگہ ہے نا گانے سن کے اپنے غم کو دور کرتے ہیں، نشہ کر کے غم کو دور کرتے ہیں. جب دل ٹوٹے تو اللہ کی آواز آتی ہے امی یجیب المضطر اذا دعا. دل کسی بھی چیز سے ٹوٹے، اللہ کہتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے نا یاد رکھنا تو سب سے زیادہ میرے قریب ہو جاتا ہے. تو اس وقت اپنے امام سے باتیں کیا کر. مشہد میں جب ہم ہوتے ہیں، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تو قریب سے قریب مقام امام رضا کا حرم ہوتا ہے. واللہ بندہ آدھا گھنٹہ جاتا ہے، ایسا سکون ملتا ہے انسان کو کہ دنیا کی کوئی چیز بھی انسان کو ایسا سکون نہیں دے سکتی. تو یہاں پہ مثلا قدم لگائے مولا علی ہے. چلو مولا کا جسم نہیں، علی کے قدم کے نشان تو ہے. تو ان جگہوں کو عبادت گاہ بنائے. یعنی جو ماحول امام رضا کا ہے نا کہ بندہ جا کے نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز زیارت پڑھتا ہے، ایسا ماحول ہو. یہاں پہ آؤ، 2 رکعت نماز زیارت امیر المومنین پڑھو، زیارت امین اللہ پڑھو،
اور جو بھی دکھ ہو مولا علی کے ساتھ شیئر کرو، امام زمانہ کے ساتھ شیئر کرو۔ مولا کی زیارت بھی کرنی ہے، ہر شب بدھ یہاں پہ آ جاؤ، 2 رکعت نماز زیارت امام زمانہ پڑھو، کیونکہ جس مکان کی نسبت بڑوں سے ہو جائے تو وہاں پہ روحانیت بھی بڑی نازل ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ وطیرہ بنا دیں، اگر مجھے حیدرآباد میں کہیں سکون لینا ہے تو علی کے قدموں سے جا کر دیں۔ ایک تمنا مسئلہ کراچی ہے تو وہاں پہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے، شیعہ جس بھی شہر میں رہے ایک جگہ مختص کر لے جہاں پہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو لے جائے اور اپنی حاجتوں کو لے کر آئے۔ آئیے دلوں کو کربلا لے کر چلے، جس نام سے سب سے زیادہ شیعوں کو سکون ملتا ہے وہ نام حسین ہے۔ دنیا نے حسین کو اتنی پریشانیاں دی، اتنے دکھ دیے، اور کتنا کریم ہے حسین جس نے اپنے غم سے لوگوں کو سکون دے دیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کائنات کا کوئی رونا بندے کو اچھا نہیں لگتا۔ ماں مر جائے نا یہ رونا اچھا نہیں لگتا، باپ مر جائے نا رونا اچھا نہیں لگتا، رزق میں تنگی ہو، دنیا میں کسی مسئلے میں پریشانی ہو، اچھا نہیں لگتا۔ وہ رونا بندہ بار بار پسند نہیں کرتا۔ ایک بار ماں مر گئی روئے گا، کہے گا خدا اب باپ کو زندگی دینا، لیکن دنیا کا واحد رونا ہے کیونکہ بندہ کہتا ہے کہ بار بار رونا یہ نعمت ہے۔ واللہ کسی مسلمان کو یہ نعمت نہیں ہے، صرف شیعوں کے پاس۔ دنیا کو کیا پتا کہ حسین کی گریے میں کتنا سکون رکھا ہے، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، سارے ڈپریشن دور ہو جاتے ہیں، اس گریے میں اتنی نعمت ہے۔ تو جتنا مولا حسین پہ رو سکتے ہو، صرف مجلس میں نہیں، ہر نماز کے بعد سینے پر 3 مرتبہ حسین 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 کر کے ہاتھ لگائے۔ مصلی پہ بیٹھو تو پانی گلاس میں بھر کے سامنے رکھا کرو، مولا کو یاد بھی کیا کرو، پھر پانی کو دیکھا کرو، پھر سکینہ کو یاد کیا کرو، پھر مولا کو یاد کیا کرو، پھر پانی کو دیکھا کرو، پھر علی اصغر کو یاد کیا کرو، پھر حسین کا نام لے کر پانی کو پھونک دیا کرو۔ یہ پانی شفا بن جاتا ہے، مریض کو پلاؤ تو شفا مل جاتی ہے۔ عقیدہ ہو، یقین ہو تو زندگی آباد ہو جاتی ہے۔ السلام حسین کی صدا بلند، السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب عزیز و عز حسین حسین کہیے جیسے کہ بلا میں زینب نے حسین 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 کیا، سب مل کے بلند سے سلام علی حسین وعلى علی ابن وعلى اولاد وعلى اصحاب میرا سلام ہو زینب کی پریشانی
بڑی مظلومہ ہے بی بی زینب، میرا سلام اس درد بھرے منظر پر، جب حسین پہ زینب کی نظر پڑے، رو کر کا میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو تھا کہ اس پہ گھوڑے دوڑا، اما زہرا نے چکیا پیش کے پالا تھا، بڑی مظلوم تاریخ میں تو بہنیں ملتی ہیں جو اپنے بھائیوں سے بڑا پیار کرتے تھے، ایک بہن کا نام ہے معصومہ، دوسری بہن کا نام ہے زینب کبریٰ، ایک بہن بھائی کی محبت میں مدینے سے چلے تھے، قوم کے شہر میں آئے تھے، جب قوم والوں کو پتہ چلا کہ مولانا کی بہن آنے والے، کالا لباس بدلا سفید لباس بدلا، کہیں بہن کو بھائی کا پتہ نہ چل جائے، بڑا استقبال کیا، شہر کو سجایا گیا، جب بی بی قم میں آئی تو پھولوں کو برسایا گیا، ایک بہن کربلا میں تھی، جب یہ بھی آنے والے تھے تو بازاروں کو سجایا گیا، لیکن پھول نہیں برسائے گئے، کسی نے پتھر مارا، کسی نے زینب کے سر کا زخم کیا، بڑی محبت کرتی تھی بی بی معصومہ میرا، پوری کوشش کی بی بی کو پتہ نہ چلے کہ مولا رضا کو زہر ملا، جب کسی مومنہ نے بتایا، جیسے بی بی معصومہ کو پتہ چلا کہ اب میرا بھائی دنیا میں، فوراً سجدے میں چلے گئے، رو کر کہنے لگی اے خدا، جب امام رضا رہا تو معصومہ زندہ رہ کے کیا کرے گے، میں کہوں گا بی بی معصومہ، آپ نے بس سنا کہ امام رضا آپ نے برداشت نہ کیا، آپ کی روح پروان کرے، بی بی ذرا کربلا آئے، زینب نے سنا نہیں تھا، آنکھوں سے دیکھا تھا، ایک ظالم حسین کے سینے پہ سوار تھا، رو کر کہتی رہے اما زہرا نے بڑی محنتوں سے بولا، خود امام رضا فرماتے ہیں یا ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، اگر رونا چاہتے ہو رب کی علی الحسن تو میرے دادا حسین پہ رویا کرو، بڑا سخت جملہ میرے امام رضا کا، فرمایا ابن شبیب سنو گے میرے دادا کو کیسے مارا گیا، مولا کیسے مارا گیا، کہ جیسے حیوان کا گلا کاٹا جاتا ہے، ویسے میرے دادا حسین کا گلا کٹا، لیکن شریف خود فرد تھا، جب تو حیوان کا گلا کاٹتا ہے تو کاٹنے سے پہلے پانی پلاتا ہے، لیکن میرے بابا حسین
شبیر تم سے اپنے بچوں کے سامنے نہیں گاڑتا، اسے دوسرے حیوان کے سامنے نہیں گاڑتا، لیکن میرے بابا کا گلا کٹا وہ میری بھوکی زینب دیکھ رہی تھی، وہ ننھے ننھے بچے دیکھ رہے تھے۔ اگلا جملہ بڑا عجیب تھا، فرمایا شبیر جب حیوان کا گلا کٹتا ہے چھری کو تیز کیا جاتا ہے، لیکن شمل میں میرے بابا کا گلا وہ خنجر خود سے کٹا تھا، ایک ضربت میں گلا نہیں کٹا تھا، وہ ظالم نے 12 ضربت چلائی تھی، وہ بھی زینب فریاد کر رہی اے خدا تجھے حسین کی کٹی ہوئی تجھے بی بی زینب کی مظلومیت کا واسطہ، جناب معصومہ قوم کی مظلومیت کا واسطہ، امام رضا کے گریوں کا واسطہ، ہمارے مولا اور قائمان زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے عوام انصار میں شریک فرما، پروردگار قبر و قیامت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ اے خدا حاضرین میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ سید محمد ذکی شاہ صاحب خلیل ہیں، خدا نصیحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ حاضرین میں جو بھی بیمار ہیں اس وقت شہزاد تشریف فرما، ان کے رشتہ داروں میں خدا سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں زیارات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔